نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سرپرست جامعہ دکتور عبداللہ حفظ اللہ، صدر پروگرام استاد گرامی فضیلت الشیخ ارشد فہیم الدین سلفی مدنی حفظہ اللہ، ناظم جلسہ، مقالہ نگاران، اہمی اخوان و اخوات و دیگر سامعین و سامعات، وقت کم ہے۔ آج کی ورچوئل کانفرنس میں ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کی ترجمہ نگاری پہ بات کی جائے گی۔ ترجمہ نگاری کا فن قدیم اور پرانا ہے۔ ایک زبان کو دوسری زبان میں نقل کرنے کا نام ترجمہ ہے۔ ہندوستان میں اردو میں ترجمہ نگاری کے لیے فورٹ ولیم کالج کا کردار اہم مانا جاتا ہے۔ ویسے اردو سے قطع نظر دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ نگاری کی روایت ملتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ترجمہ کا ثبوت واضح طور پر ملتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جب ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تھے، تو یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا تھا۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھ لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے، جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا۔ اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا۔ تفصیل کے لیے صحیح بخاری کتاب الوحی حدیث نمبر 7 ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں ترجمان سے صاف ظاہر ہے کہ ہرقل اور ابو سفیان کی زبان الگ اور جدا تھی۔ جب ترجمان کی ضرورت پڑی اور یہی چیز تحریری شکل میں آنے کے بعد ترجمہ نگاری کا نام پاتی ہے۔ دنیا جیسے جیسے ترقی کرتی گئی، ترقی سے ہمکنار ہوتی گئی، ایک ملک کا دوسرے ملک سے رابطہ بڑھتا گیا، علم و فن کی دنیا وسیع ہوتی گئی، ایک زبان کے علوم و معارف دوسری زبانوں میں ڈھلنے لگے تو ترجمہ نگاری کا دامن بھی وسیع ہو گیا۔ ترجمہ نگاری کا یہ کام دنیا کی دوسری زبانوں کے ساتھ عربی اور فارسی سے اردو میں بڑے پیمانے پر ہوا، جسے ایک طرف اگر اردو کا دامن وسیع ہوا تو دوسری طرف عربی اور فارسی میں موجود کتابوں سے اردو کو ہونے اور سمجھنے کا بھرپور موقع دستیاب ہوا۔ چونکہ عربی زبان ایک مذہبی زبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اگر یوں کہا جائے کہ عربی قرآن مجید، احادیث نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبان ہے، اس لیے عربی سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا جڑاؤ اور لگاؤ ایک فطری امر ہے، تو بیجا نہ ہوگا۔ قرآن و حدیث اور عرب کے علماء و مشائخ کی کتابوں کو بر صغیر ہند و پاک کے لوگوں کے درمیان متعارف کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر اردو میں ترجمے کیے گئے۔ ان ترجموں سے عوام میں دینی بیداری آئی اور مذہب سے قربت اور لگاؤ پیدا ہوا۔ ترجمہ کی عموماً دو شکلیں ہوتی ہے، آزاد ترجمہ، لفظی محاورہ ترجمہ۔ آزاد ترجمہ کے مقابلے میں لفظی یا محاورہ ترجمہ زیادہ کارآمد اور مفید ہوتا ہے۔ ترجمہ کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ایک ملک کی زبان کو کسی دوسرے ملک کی زبان میں منتقل کرنا اور ترجمہ کا جامہ پہنانا بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ تخلیق کا رشتہ اپنی زبان سے بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے اس تخلیق کا ہو بہو معنی دوسری زبان میں ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اچھا سے اچھا ترجمہ بھی 100% کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس مختصر مضمون میں مختصر سی تمہید کے بعد بانی جامعہ امام ابن تیمیہ اور مختلف خوبیوں اور اوصاف حمیدہ کے مالک ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی ترجمہ نگاری کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی ترجمہ نگاری کا سوال ہے، تو انہوں نے دوسرے بہت سے علمی کاموں کی طرح ترجمہ نگاری پر بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ ان کے اکثر و بیشتر ترجمے عربی سے اردو میں کیے گئے ہیں۔ البتہ ایک کتاب رحلہ مریم جمیلہ الامریکیہ من الکفر الی الاسلام انگریزی سے عربی میں ترجمہ ہے۔ دراصل یہ کتاب امریکی خاتون مریم جمیلہ اور علامہ ابو العلا مودودی کے باہمی مراسلے پر مبنی ہیں، اور یہ مراسلے محترمہ مریم جمیلہ کے قبول اسلام کا سبب بنے، اور پھر انہوں نے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے ترجمہ کی شیرینی و حلاوت اور روانی کو سمجھنے کے لیے بطور نمونہ مریم جمیلہ کے ذریعے مولانا مودودی کو
26 जुलाई 1961 ईस्वी को लिखे गए खत के तर्जुमा का एक इक्तबास मुलाहजा फरमाएं। पहले अंग्रेजी नस और फिर अरबी तर्जुमा मुलाहजा फरमाएं। फ्रॉम what I have gathered from my reading, Africa appears to be the brightest spot on the map so far as the prospects for Islam are concerned, particularly in Nigeria under the capable leadership of Ahmadu Bello and Abu Bakr Talawa Belawa. Islam is spreading by such leaps and bounds that for every pagan who turns to Christianity then embrace Islam. Correspondence between Maryam Jamila and Maulana Maududi, later written on 26 जुलाई 1961, पेज नंबर 67। अरबी तर्जुमा, अरबी शेख ने जो इसका तर्जुमा अंग्रेजी से अरबी में किया वो मुलाज़ा फरमाए। المعلومات التي جمعتها خلال مطالعتي تفيد بأن إفريقيا بقى مشرفة على الخارطة بالنسبة لنجاح الأعمال الإسلامية في المنطقة، وبالأخص بلاد نيجيريا التي تعيش هذه الأيام تحت رعاية تحت زعامة أحمد بلو وأبو بكر تفاوى بلاوى. إن الإسلام ينتشر الآن بسرعة عجيبة، حيث نجد أن عباد الإسلام يدخلون في المسيحية ثم يتحولون إلى الإسلام. मज़कूरा नस से डॉक्टर साहब के उसलूब बयान और आपके तर्जुमा की सलासत व रवानी का भरपूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपके इस अरबी तर्जुमा को आलमी अरब में ख़ास मकबूलियत हासिल हुई। आपके तर्जुमा की इसी खुसूसियत और किताब की मालूमियत के पेश नज़र उस वक्त के सऊदी अरब के मुफ्ती आम ने उसके हज़ारों नुस्खे यूरोपी ममालिक में तालीम हासिल कर रहे सऊदी नौजवानों में तकसीम कर दिया था। डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह ने इसके अलावा कई और किताबों के तर्जुमे किए हैं जो अरबी से उर्दू में हैं, जैसे तफसीरुर रहमान लिबयानिल कुरानिल करीम, किताबुत तौहीद, सलातुर रसूल इब्न बाज, दलीलुल मुअतमिर वल हाज व ज़ाहिर मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह। इन किताबों में सबसे अहम तर्जुमा व तफसीर कुरान मजीद है। उन्होंने कुरान मजीद के तर्जुमा में आज़ाद तर्जुमा से जामन बचाते हुए लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमा को ही तरजीह दिया है। यहाँ उनकी तफसीर से मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं की जाएगी, हालांकि तफसीर में अहादीस नबविया और आइम्मा तफसीर के इक़्तिबासात वगैरह से तर्जुमा से मुताल्लिक गुफ्तगू की शिक तर्जुमा के बाब में निकल सकती है, लेकिन तर्जुमा निगारी पर गुफ्तगू करने के लिए तर्जुमा कुरान ही काफ़ी है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि उन्होंने लफ्ज़ की भरपूर रियायत करते हुए और असल मत से करीब रहते हुए बामुहावरा व तर्जुमा को अपनाया है। ये तर्जुमा अवाम ख़वास हर दो के लिए बेहतर और मुफीद है। डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह ने खुद लिखा है, मैंने तर्जुमा करते वक्त इस बात का खुसूसी लिहाज रखा है कि हर आयत का तर्जुमा अलग हो, लेकिन तर्जुमा बहरहाल बामुहावरा और तशरीह हो, ताकि अगर कोई शख्स सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ना चाहे तो वो तसलसल के साथ कुरान करीम के बुनियादी मकासिद व मज़ामीन को समझता जाए। ये हवाला चंद बातें इस तर्जुमा और तफसीर से मुताल्लिक़ सफ़ा को तफसीरुर रहमान लिबयानिल कुरान बारिसानी 2001। डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह ने इस तर्जुमा और तफसीर से मुताल्लिक़ चंद उलमाए किराम के तअस्सुरात भी पेश किए हैं, जो उनके ज़रिए किए गए तर्जुमा की सलासत, रवानी और सादगी पर महर तस्दीक सब्त करते हैं। सामीन इकराम, यहाँ पूरे कुरान करीम के तर्जुमा का इहाता करना और उन्हें पेश करना तो मुमकिन नहीं, उनकी जानिब इशारा करना ही अहले इल्म के लिए काफ़ी होगा। राकिब नियासर हाजिर के कई मुतरजमीन कुरान करीम के तर्जुमा का मुताला किया और डॉक्टर साहब के तर्जुमा का भी मुताला किया। यहाँ उन लोगों का नाम जिक्र करना मुनासिब नहीं मालूम होता, लेकिन इतना जिक्र करना नामुनासिब भी नहीं होगा कि डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह का तर्जुमा उन उलमाए किराम के तर्जुमा से बहरहाल ज़्यादा सहल, आसान और आम फहम ज़रूर मालूम हुआ। और डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह का यही मकसद भी था। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब रहमहुल्लाह अपने इस मकसद में कामयाब हैं। यही वजह है कि इस तर्जुमा और तफसीर के मारिज़े
وجود میں آنے کے بعد ایک مختصر سی مدت میں اس کے کئی ایڈیشن بڑی تیزی سے شائع ہو کر مقبول عام و خاص ہوئے اور ہاتھوں ہاتھ لیے گئے۔ یہی اس کی مقبولیت اور کامیابی کی بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ پورے قرآن کریم کے ترجمے پیش کرنا تو ممکن نہیں، مگر دلیل کے لیے دستور کے ترجمہ قرآن کریم سے بطور اقتباسات نہیں، بطور اقتباس پیش خدمت ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے ترجمہ کیا، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120۔ ترجمہ: لیکن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ پیدا کیا، کہا اے آدم کیا میں تمہیں وہ درخت بتا دوں جسے کھا کر تم جنت میں ہمیشہ رہو گے اور کبھی پرانی نہ ہونے والی حکومت پالو گے۔ اس آیت میں آپ نے شجرۃ الخلد اور ملک لا یبلا کا ترجمہ جس گہرائی سے کیا ہے، اس نے اردو قاری کے لیے مفہوم کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب رحم اللہ نے عرب کے متعدد علماء کرام کے ذریعے حجاج کرام کے لیے تیار کردہ کتاب دلیل الحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دار الداعی للنشر و توزیع ریاض سے دوسری مرتبہ 2008 میں شائع کیا ہے۔ یہی نسخہ میرے پاس موجود ہے۔ اس ترجمہ سے متعلق عرض ناشر کے تحت ڈاکٹر رحمہ اللہ خود رقم دراز ہیں۔ آج سے تقریباً 25 سال قبل میں نے جناب مفتی مملکت سعودی عرب کے حکم سے رہنمائے حج و عمرہ کا ترجمہ عربی سے اردو میں کیا تھا۔ اس ترجمہ کو اللہ تعالیٰ نے جیسی قبولیت بخشی وہ فی زمانہ کسی کتاب کو شاید و باید ہی ملی ہوگی۔ یہ ترجمہ بارہا لاکھوں کی تعداد میں ہند و پاک کی حج کمیٹیوں کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ ادھر کچھ سالوں سے ہر سال سعودی حکومت اسے ہزاروں کی تعداد میں طبع کرا کر حجاج کرام میں تقسیم کراتی ہے۔ میں اپنے ترجمہ کی اس پذیرائی اور قبولیت پر رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ ابھی چند دنوں قبل خیال آیا کہ کیوں نہ اس ترجمہ کو مرکز ابن باز للدراسات الاسلامیہ ہند اور دار الداعی ریاض کی طرف سے بھی طبع کرا کر حجاج کرام کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابھی نظر ثانی اور مزید تصحیح و مراجعہ کے بعد حجاج کرام کے پیش خدمت ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ والا نسخہ پڑھنے کے بعد بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے اندر ایک بڑی خوبی تھی جو آج کے دور میں بڑی بڑی لچھیدار تقریریں کرنے والے اور اپنے تقویٰ اور طہارت نیکی کا ببال دہل اعلان کرنے والے ہزاروں علماء میں سے شاید و باید ہی کسی میں موجود ہو۔ عوام الناس سے تو اس کی توقع رکھنا ہی بیجا ہے، وہ ہے نماز کی اپنے وقت پر جماعت کے ساتھ پابندی سے ادائیگی۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ سے بعض معاملات میں نظریاتی اختلاف رکھنے والوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے اندر ایک بڑی خوبی تھی جو کم علماء کے اندر عملی طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ راقم اور ڈاکٹر جمشید عالم سلفی کو جامعہ اصلاحیہ سلفیہ پٹنہ میں کئی سال ایک ساتھ تدریس کے فرائض انجام دینے کا موقع ملا۔ کبھی کبھار ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو چھڑتی تو ڈاکٹر جمشید عالم سلفی برملا کہتے کہ لقمان صاحب کے اندر لاکھ کمی ہو مگر اس بندے میں دو بڑی خوبیاں تھی۔ پہلی خوبی یہ کہ وہ سخت سے سخت ٹھنڈی اور کڑاکے کی سردی میں بھی فجر کی نماز جماعت سے ادا پڑھتے تھے۔ غسل کی ضرورت ہونے کی صورت میں بھی اس کڑاکے کی ٹھنڈک کی پرواہ کیے بغیر غسل کرتے اور نماز با جماعت ادا کرتے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے کام کے بڑے دھنی تھے۔ جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے اس کے لیے جی توڑ محنت اور کوشش کرتے، یہاں تک کہ اس کام کو کر گزرتے اور اس میں کامیابی حاصل کر کے ہی دم لیتے۔ اس کی مثال جامعہ امام ابن تیمیہ اور جیسے بہت سارے کام ہیں۔ نماز کے اسی قلبی لگاؤ کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اپنے شیخ و مرشد علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی کتاب صلاۃ الرسول کا ترجمہ
اردو زبان میں کیا۔ اس کتاب کی ضخامت بہت زیادہ نہیں ہے، یہ کتاب پیش لفظ سے لے کر آخری صفحہ تک محض 110 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کے نماز سے متعلق فتاوی بھی شامل ہے۔ اس کتاب کی زبان اتنی صاف، سادہ، سلیس، آسان اور عام فہم ہے کہ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں پوری کتاب پڑھ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 109 پر صحیح لکھا ہے کہ اس کتاب کی زبان اتنی واضح اور سلیس ہے کہ قاری اسے پڑھتا جاتا ہے اور بات اس کے دل میں اترتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے آخری سانس تک منہج سلف اور عقیدہ توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ عقیدہ توحید کے باب میں وہ اکثر محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تذکرہ ضرور کرتے تھے۔ انہوں نے عبد الوہاب رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ تصنیف کتاب التوحید کا ترجمہ بھی اپنے مخصوص لب و لہجے اور پیرائی میں کیا ہے۔ ان سبوں کے علاوہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے بہت ساری کتابوں کی تنقیح و تصحیح کی، بہت ساری کتابوں کے ترجمہ پر نظر ثانی کیا اور پھر اہتمام و مقدمہ کے ساتھ انہیں شائع کیا۔ مضمون کی طوالت سے دامن بچاتے ہوئے انہی چند جملوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے لیے ان کتابوں کو صدقہ جاریہ بنائیں، آخرت میں نجات کا سبب بنائیں، ہم سبوں سے بھی اپنی مرضی کا کام لے اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی خوبیوں کو ہم سبوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔